کیونکہ ان ساروں کے بعد تو بولنا عجیب لگ رہا ہے مجھے. جاوید انور صاحب کو کتاب کی بہت مبارکباد. ہمارا ان کے ساتھ اتنا بہت پرانا ابھی تعلق تو نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ان کے ساتھ ہم کبھی ملاقات ہوئی تو انہیں بہت سنجیدہ، بہت بردبار اور بہت علم دوست شخصیت پایا ہم نے. اور فنی لحاظ سے آپ اچھے لکھاری ہیں، شاعر ہیں، اور شاعری کے علاوہ جیسے کہ بہت بات ہو چکی ہے، افسانے کے میدان میں انہوں نے طبع آزمائی کی اور بہت خوبی سے اپنے تجربات اور مشاہدات اور تجزیات کو لفظوں کا روپ دیا. آپ کے افسانوں میں دو باتیں نہایت نمایاں ہیں. ایک تو زندگی اور انسان کے بارے میں ان کی رنگا رنگ مشاہدات، جنہیں انہوں نے مکمل طور پر اپنے نقطۂ نظر سے دیکھا اور محسوس کیا ہے، اور دوسرا ان کی اپنی ذات کا حوالہ ہے جو بار بار جھلک مارتا دکھائی دیتا ہے. مرد و زن کا تعلق جسمانی اور ذہنی دو سطحوں پر ایک رو کی طرح افسانوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جب وہ لکھتے ہیں کہ ہر مرد میں ایک عورت اور ہر عورت میں ایک مرد موجود ہوتا ہے، یا جب نیرنگی کا منظور شگفتہ کا ہاتھ اپنے سینے پر محسوس کرتا ہے تو ایک نشہ اس کے دل و دماغ میں سے سرایت کرتا ہوا اس کی آواز کو احساس کی لذت سے بوجھل کر دیتا ہے. بار زیست میں دو میاں بیوی حالات کے بھنور میں پھنسی زندگی کی گاڑی کھینچتے ایک دوسرے کے لیے اتنے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں کہ ایک پہیے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ایک ایسا پہیہ کہ اگر آدھا حصہ نکال دیا جائے تو وہ اس گاڑی کو گھسیٹنے کے بھی قابل نہیں رہتا. زندگی ہے زندگی میں تھوڑا تیز پڑھ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ بہت لمبا ہو گیا فنکشن، تو تھوڑا سا ذرا فاسٹ فارورڈ موڈ میں پڑھ دیتی ہوں. زندگی ہے زندگی میں محبت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے یوں خامہ فرسا ہوتے ہیں. محبت تو بس ایک خواب ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، محبت تو بس ایک خواب ہے، ایک خواب جو چڑھتی جوانیوں کے جوار بھاٹا سے بھاپ کی مانند اٹھ کر کچے ذہنوں کو گرفت کرتا ہے، جو جبلی تقاضوں کا ایک ملفوف اور مستور تقاضا اور اظہار ہے. انکوٹ. اسی طرح اجلے پاؤں میلے پاؤں میں حسن و جمال کو جب مردانہ نظروں سے دیکھتے ہیں تو نہایت خوبی سے اپنے احساسات کو ایسے زبان دیتے ہیں. میرا خیال بہکنے لگا اور میں اس کے دیگر مستور اعضاء کو چشم تصور سے دیکھنے لگا، مصنوعی ہونے کی حد تک متوازن، نازک اور متناسب. مجھے لگا کہ اگر میں اسے اوڑھوں گا تو وہ بہت باریک پڑے گی اور اگر ڈھانپوں گا تو وہ دب جائے گی. سیاست کی بساط پر مختلف مہروں کو کیسے چلایا جاتا ہے اور کون چلاتا ہے، اور ان چالوں کا ملکی اور معاشرتی حالات پر کیا اثر ہوتا ہے، اس اکھاڑ پچھاڑ کا لب لباب نہایت مختصر مگر جامع شکل میں چند جملوں میں بیان کر دینے کا ہنر افسانے مہابندر میں آزمایا گیا ہے. مثلاً مہابندر سادہ بندروں کو رموز مملکت اور اسرار جہاں بانی سجھاتے ہوئے شور شرابے اور اچھل کود کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے اور بتاتا ہے کہ آزادی اور خود مختاری کے حصول کے لیے سب سے بنیادی عامل یہی ہے، اسی سے ہم معتبر ہوں گے، اسی سے آزادی بھی ملے گی اور اختیار بھی. مہابندر میں مصنف نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی سے حاصل ہونے والے تجربات کا نچوڑ نکال کر کرتاس پر بکھیر دیا ہے. اس میں وہ طریقے بتائے گئے ہیں جن کی مدد سے شیر اصول پسند، بہادر اور غیرت مند نہ ہوتے ہوئے بھی جنگل کا سردار ہے. اس میں شیر کے مشیروں اور مددگاروں خصوصاً لومڑی کی عیارانہ خدمات کو واضح کیا گیا ہے کہ کیسے وہ معاشرے میں مغالطے پیدا کر کے انتشار اور گروہ بندی کو فروغ دے کر اور نفاق پیدا کر کے شیر کی سرداری کو دوام دیتی ہے. دوسری طرف افسانہ مہربانی ہے جس میں امارت اور غربت کے تناسب میں توازن قائم رکھنے کے لیے قدرت کے طرح طرح کے بہانے اور وسیلے تلاش کر دینے کے عمل کو ایک بے حس سچائی کے طور پر ننگا کیا گیا ہے. جب چودھری نذیر نائی کے گھر سے اپنا ہی دیا گیا تحفہ اس لیے چوری کروا لیتا ہے مبادا کہ وہ تحفہ اس کمی کمین کو خوشحال کر کے چودھری کے اثر سے باہر نکال دے. افسانہ سرکتے راستے میں ایک نامیاتی وحدت موجود ہے. اجاڑ بیابانی ماحول میں وہ طلسم ہے کہ روح کے اندر تک سناٹا اترتا محسوس ہوتا ہے. افسانہ ایسے مناظر بناتا ہے جو عرصے تک
سوچ کے پردوں پر قائم رہتے ہیں۔ افسانہ بادل زبان و بیان پر گرفت کی نہایت حسین مثال ہے۔ اس تحریر میں مصنف نے خیال اور لفظ کی نزاکتوں کو ایسے بیان کیا ہے، ایسے استعمال کیا ہے کہ زبان چٹخارے لیتی ہے اور طلسم بیان تخیل کو مہمیز لگاتا محسوس ہوتا ہے۔ نثری نظم کی شکل کے اس افسانے میں یوں رقم تراز ہیں: میں ایک مہیب گہرا بادل، مجبور و مقہور و مسحور کرتا بالا دست بادل، میرے افعال کا تنوع صمدیت پر دلالت کرتا ہے، میں کہ حیات و ممات کا منبع، میں کہ غیظ و غضب اور نزاکت و رعنائی کی متضاد صفات سے کامل متصف۔ افسانہ نرنگی بلا شبہ ایک مکمل اور بہترین افسانہ ہے، جس میں تیزی سے بدلتی دنیا کے تمام رنگوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں نہایت چابک دستی سے گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں کو سڑک بنتے، کھیتوں میں عالی شان کوٹھیوں کو اگتے، پرچون کے کاروبار کو اسپیکیولیٹو بائنگ اینڈ سیلنگ میں بدلتے، کیکر اور عملتاس کی جگہ بوگن ویلیا اور جھومر بیلوں کو جھولتے اور بیل گاڑی چلاتے کسانوں کو ٹرانسپورٹر بنتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کتاب میں 9 مائکرو فکشن بھی شامل کیے گئے ہیں، جن میں نہایت مختصر الفاظ میں وہ حکمت بیان کی گئی ہے جو زندگی کی بھٹی سے کشید کی گئی ہے۔ سرکتے راستے کا مجموعی تاثر جب ایک ہیولے کا روپ دھارتا ہے تو اس میں سے مصنف کا اپنا چہرہ اور اپنی ذات نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کے اس ہجوم کی نرنگی کے بنظر غیر مطالعے نے انہیں اپنی ذات سے قریب تر کر دیا ہے۔ مضمون کے اختتام پر محفل کا رنگ تھوڑا تبدیل کرنے کے لیے جاوید انور صاحب کے کچھ اشعار، ایک غزل کے شعر: تیرے جانے کا کوئی غم تو نہیں، خوب رو اس جہاں میں کم تو نہیں، ایک تیرے واسطے سبھی چھوڑیں اور ہوگا وہ کوئی ہم تو نہیں، جو مباحث میں قول فیصل ہو تیری باتوں میں ایسا دم تو نہیں، یہ جو احسان عشق کرتے ہو سوچ لینا کہیں ستم تو نہیں، کچھ تو ہوگا ملال فرقت کا دیکھ تیری بھی آنکھ نم تو نہیں۔ بہت شکریہ۔